السلام علیکم میرے عزیز و اقارب، میرے عزیز و میں افتخارفی پیارے پاکستان کے سٹی آف لو لاہور سے۔ دوستو، کل صبح جب میں اپنی چھوٹی بیٹی، سب سے چھوٹی بیٹی حلیمہ کو اسکول چھوڑنے کے لیے جانے لگا تو میری بیگم میرے ساتھ تھیں اور حاجرہ بھی میرے ساتھ تھی۔ حاجرہ بڑی کلاس میں ہے، حلیمہ ابھی داخل ہوئی ہے، تو اسکول والوں نے اسکول ایسے کھولے ہیں کہ ایک دن حاجرہ کی کلاس ہے، ایک دن حلیمہ کی کلاس ہے، کچھ ایسے ڈیوائیڈ کر رکھا ہے۔ تو کل حاجرہ کی کلاس نہیں تھی لیکن حلیمہ کی تھی۔ میں جب اپنی گاڑی کے پاس آیا تو میں نے دیکھا کہ میری گاڑی کے پیچھے کسی صاحب نے اپنی موٹر سائیکل لاک کر دی ہے اور بائک کی وجہ سے گاڑی کے نکلنے کی جگہ نہیں تھی۔ تو میں نے سوچا یہ کہ میں عیسیٰ کی بائک میں نے سٹارٹ کی اور حلیمہ کو آگے بٹھایا ٹینکی پر، اور حاجرہ اور اس کی ماما پیچھے بیٹھے اور میں بائک پر اسکول چلا گیا۔ اسکول سے چھوڑ کر جب واپس آ رہا تھا تو کھاڑک موڑ کے اوپر پتہ یہ چلا کہ گاڑی میں پیٹرول نہیں ہے، اس میں موٹر سائیکل میں پیٹرول نہیں ہے۔ میں نے بڑے عرصے کے بعد سڑک کے کنارے موٹر سائیکل لمبی ڈالی، اس میں پیٹرول تھوڑا سا آیا، میں نے پھر اس کو سٹارٹ کیا، چوک کھینچی اور میں پیٹرول پمپ تک پہنچ گیا۔ پیٹرول پمپ پر جب میں گیا تو میں نے گھر سے نکلتے وقت 1000 کا نوٹ اپنی جیب میں رکھ لیا تھا۔ میں نے وہاں 600 روپے کا پیٹرول ڈلوایا پیٹرول پمپ سے، اور پیٹرول ڈلوانے کے بعد جب میں نے اس کو 1000 کا نوٹ دیا تو اس پیٹرول پمپ والے نے کہا، انہوں نے کہا بہو جی تہاڈا نوٹ جعلی ہے۔ اور جب میں نے اس کو غور سے دیکھا تو واقعی وہ نوٹ جعلی تھا۔ میں نے اسے کہا، میں نے کہا بھائی میں موٹر سائیکل یہاں آپ کے پاس کھڑی کر کے جاتا ہوں اور میں اپنے گھر سے پیسے لے آتا ہوں۔ تو ایک بندہ جو بائک پر پیٹرول ڈلوا رہا تھا پیچھے سے بولا کہ چاچا موبائل تے فون کر کے پیسے منگا لے۔ میں نے اس کو بتایا، میں کہ نہیں یار، میں صبح نکلتے ہوئے موبائل جو ہے وہ میں نے چارجنگ پہ لگا دیا تھا، تو میرا گھر یہاں سے تقریباً 1 کلومیٹر دور ہے، میں جا کے لے آتا ہوں۔ دوسرے صاحب پیچھے سے بولے، کہندا اے بابا تو بڑا تیز ہے، رن نو لے کے تے بچی نو لے کے نال آیا جعلی نوٹ چلان لئی۔ میں نے اس شخص کی شکل دیکھی اور میں مسکرایا، اس کو دیکھ کے میں نے کچھ بھی نہیں کہا کیونکہ اس کو شیطان ورگلا رہا تھا، کیونکہ ہماری سوسائٹی میں ایسا ہوتا ہے۔ تو میں نے اس کو کچھ بھی نہیں کہا، میں نے بائک جو ہے وہ ایک سائڈ پہ کی، تو وہ جو جس نے پیٹرول ڈالا تھا، یہ وہ بچے ہیں کہ جب میں اپنی گاڑی پر جاتا ہوں تو میرا شیشہ بھی صاف کرتے ہیں اور میں ان کو 50 روپے 100 روپے شیشہ صاف کرنے کی بھی دیتا ہوں۔ لیکن چونکہ میں بائک پہ تھا اور منہ پہ شاید ماسک تھا اور معاملہ بھی ایسا ہو گیا تو انہوں نے بالکل پہچانا نہیں مجھے شاید۔ خیر، میں جب گارڈ کے پاس گیا تو گارڈ نے کہا جی موٹر سائیکل اتنے نہیں اتنے کھلار۔ میں نے اس جگہ پہ موٹر سائیکل کھڑی کی، گارڈ اس قدر بدتمیزی سے بات کر رہا تھا کہ جعلی نوٹ لے آئے ہیں، پہلے بھی کتنے چلائے نے۔ میں نے کہا نہیں یار، یہ اتفاق سے مجھے بھی نہیں پتا کہ نوٹ جعلی ہے۔ میں نے خیر وہاں بائک لاک کی، لاک کرنے کے بعد میں نے دور دیکھا تو 2 لڑکیاں گاڑی میں بیٹھی تھی جو مسلسل مجھے دیکھ رہی تھی، لیکن وہ کچھ بولی نہیں۔ ان کی نظروں سے لگ رہا تھا کہ میرا چہرہ ان کے لیے شناسا ہے۔ خیر میں نے وہاں بائک کھڑی کی، وہاں سے میں نے اپنی بیگم اور اپنی بیٹی کو لے کے جب میں چلنے لگا ہوں گھر کی طرف، اور ضمانت کے طور پہ میں نے بائک وہاں کھڑی کر دی، تو ایک صاحب نے پیچھے سے کہا، اے چیک کر لو موٹر سائیکل چوری دے نہ ہوئے۔ میں نے اس شخص کو بھی مسکراتے ہوئے مسکراہٹ پاس کی اور کچھ اسمائل پاس کی، کچھ کہہ نہیں سکتا تھا۔ اور جب میں 10 قدم چلا ہوں تو پیچھے سے کسی صاحب نے یہ بھی کہا کوئی انہیں دوڑ جانا جے تے پولیس نو بلا لو، یہو جے رنگ باز بڑے ویکھے نے۔ میں سر جھکا کے وہاں سے نکلا، گھر آیا، گھر آ کر پسینے شرابور ہو چکا تھا، بیگم اور بیٹی کو وہاں چھوڑا، گھر سے پیسے لیے جو تقریباً 40-45 ہزار روپے تھے، اور اس کے بعد میں وہ پیسے لے کر سامنے والے محلے دار ہمارے سامنے بالکل عمران صاحب رہتے ہیں، میں نے ان سے گزارش کی یار مجھے پمپ تک اتار دیں۔ وہ مجھے پمپ پر لے گئے،
میں نے وہاں جا کے سارے نوٹ اس کے آگے کر دیے. میں نے کہا کاکا یہ جڑا اصلی ہے وہ لے لے تو پیسے کٹ لے اپنے. اس نے ایک 5,000 کا نوٹ اٹھایا, پیسے مجھے گن کے واپس کیے اور میں نے پیسے جیب میں ڈالے. جب میں بائک کی طرف گیا ہوں تو وہ دونوں صاحب جو پہلے اعتراض کر رہے تھے وہ اپنی بائک کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے اور مجھے کہتا کہ تیری رنگ بازی نہیں چلی نا تے, خدا دا خوف کر, کو شرم کر, اپنی عمر ویکھ تے کیڑا کام کر رہا سا. میں اس کا شکریہ ادا کیا, میں نے کچھ بھی نہیں کہا. تو پیچھے سے وہ 2 لڑکیاں جو میں نے جاتے ہوئے دیکھی تھی, وہ تقریباً اس ڈرل میں آدھا گھنٹہ تو لگا ہوگا, وہ بیچاری وہیں کھڑی تھی اور وہ پھر اتر کے آئیں اور انہوں نے انگریزی زبان میں ان سب کو ڈانٹا اور انہوں نے کہا کہ تم جانتے ہو کہ یہ شخص کون ہے؟ یہ افتخار رفیع ہے, یہ ایک نرم گو آدمی ہے, یہ ایک پاکستان کا سافٹ فیس ہے جس کے بارے میں تم یہ بات کر رہے. گندے سیدھے کبھی دیکھا نہیں. خیر میں نے ان بچیوں کا شکریہ ادا کیا. وہ کسی کمپنی میں ایک مینیجر ہے اور ایک کسی اور عہدے پر ہے, اور وہ دونوں کرتی یہ ہیں کہ جب وہ سبزہ زار سے جاتی ہیں تو ایک دن ایک سہیلی پیٹرول ڈلواتی ہے, دوسرے دن دوسری سہیلی پیٹرول ڈلواتی ہے. وہ چلی گئیں, میں نے ان کا شکریہ ادا کیا. نموشی کے عالم میں سر جھکا کے بائک سٹارٹ کی اور میں گھر آ گیا. اور میں سوچ یہ رہا تھا کہ یہ واقعہ کیا ہوا ہے, ہمارے رویوں کو کیا ہو گیا. شام ہوئی, شام کو میں اس دکان پر گیا جس کو 5,000 روپے دیے تھے علی نے, اور اس نے ان میں ایک جعلی 1,000 کا نوٹ لگا کر دے دیا تھا. میں نے مارکیٹ سے ایک بندہ لیا, میں اس کی دکان پر گیا مون مارکیٹ, اور میں نے اس کو کہا کہ صبح ایسے 5,000 کا نوٹ فجر کے وقت. انہوں نے کہا ہاں جی. پہلے تو مانا نہیں, اس نے کہا. میں کہا یار اس میں سے 1,000 کا نوٹ جعلی نکلا. پہلی بات اس نے یہ کہی کہ وہ میرا جڑا شاگرد سی نا وہ چلانا سی وہ جے نوٹ, تو میں انہوں 2 دن پہلے کٹتا ہے. میں کہا یار یہ تو واقعہ آج صبح فجر کے وقت کا ہے. تو اس نے مجھے کہا کہ ਭਾਜੀ تے موقع دا سودا ہے, میں تو ਮੰਨਦਾ نہیں, میں ਤੁਹਾਨੂੰ جعلی نوٹ دیتا ہے. میں کہا موقع کا سودا کی مطلب؟ کہہ رہے تاڑے پتر نوں چاہیے سی نوٹ چیک کردا. میں کہا بیٹا میں تجھ سے 1,000 روپے لینے نہیں آیا, میں تجھے یہ بتانے کے لیے آیا ہوں کہ تیری اس بددیانتی کی وجہ سے آج میں مارا جانے لگا تھا. خیر اگر کچھ ہوتا تو میں اس کو سنبھال تو لیتا, لیکن دوستو میں نے ایسے بہت سے کیس دیکھے جس کے اندر ایک شہری گیا ہے, اس کے علم میں نہیں ہے کہ نوٹ جعلی ہے, لیکن چونکہ جعلی نوٹ چلانا, چھاپنا, رکھنا یہ اوفینس ہے بہت بڑا اور اسٹیٹ کے خلاف بغاوت ہے, تو لوگ جانتے نہیں ہیں. جو لوگ چند پیسوں کی خاطر ان نوٹوں کو پھیلاتے ہیں مارکیٹ میں, ان سے میں گزارش کروں گا کہ خدا کا خوف کریں. یہ ایک بہت ہی کبھی فعل ہے. اسٹیٹ کے پاس ایسے شخص کے لیے جو اسٹیٹ کے خلاف ایکٹ کرتا ہے 0% ٹالرنس ہے. تو جعلی نوٹ اگر آپ کے پاس آ جائے کبھی, میں نے اس دکاندار کو کہا کہ میں اس نوٹ کو تیرے سامنے پھاڑ رہا ہوں, مجھے 1,000 روپے نہیں چاہیے, میری جگہ کوئی اور ہوتا تیرا ٹیٹوا دبا کے تجھ سے 1,000 روپے لے جاتا. لیکن میں بلیو کرتا ہوں معافی پر, میں بلیو کرتا ہوں لوگوں کو موقع دینے پر, اور میں تجھے تنبیہ بھی کر رہا ہوں, گزارش بھی کر رہا ہوں ہاتھ جوڑ کے کہ کاکا اگر تو دانستہ چلا رہا ہے, جو کہ تیرے رویے نے بتا دیا کہ جی میرا تو ہے ہی نہیں, ایسے موقع تے چیک کرنا سی, وہ جڑا منڈا چلانا سی مجھے 2 دن پہلے کٹتا ہے. ان تمام باتوں سے یہ ثابت تو ہو گیا کہ نوٹ اسی نے دیا تھا اور اس کے علم میں تھا, کیونکہ وہ یہ کہہ رہا تھا کہ جی موقع پہ چیک کرنا چاہیے تھا. اور میں وہ نوٹ 4 ٹکڑے کر کے اس کے سامنے اس دکاندار کو جس کو میں سفارشی بنا کر لے کے گیا تھا اس کے ہاتھ میں نے پکڑا دیا. میں نے کہا یار مجھے اس 1,000 سے لاس نہیں ہونے والا, لیکن یہ 1,000 اگر کسی غریب آدمی سے برآمد ہوتا اور وہ آگے بحث کرتا کہ نہیں جی میں کی کرا, میں تو پچھوں لے کے آیا. اور مجھے کئی لوگوں نے کہا بھی کہ یار تاڑا کم سی رات میں تسی بھی چلا دیں. میں نے کہا نہیں یار, اگر وہ جعلی نوٹ میں چلا دیتا چل تو جانا تھا, لیکن کوئی شہری اور پھنس جاتا, یا کوئی بیچارہ دکاندار جو کہیں جاب کرتا ہے کسی دکان پہ, شام کو جب حساب دیتا اس میں سے جعلی نوٹ نکلتا تو اس کی 1,000 روپے دہاڑی کٹ سکتی تھی. جعلی نوٹ برآمد ہو جائے اور پولیس کو بلا لیا جائے تو پرچہ ہو جاتا ہے, آپ اندر ہو جاتے ہیں. اور دوستو جعلی کرنسی نادانستہ بھی برآمد ہونے پر قانون ایسے ہی حرکت میں آتا ہے, چاہ جائے کہ آپ کے پاس بڑے اسٹرانگ ثبوت نہ اور آپ ثابت یہ کر دیں کہ یار یہ نوٹ غلطی سے آیا ہے, نہیں تو
थाने दार सबसे पहले कोट कोट के बाप को भी उठा लेता है, भाइयों को भी उठा लेता है और मार के सिर्फ ये पूछता है 10 रुपये मशीन कितने लाई हो, 10 रुपये पहले कितने नोट चला चुके हैं। दोस्तों मैं लाहौर में पैदा हूँ, मैं बहुत अरसे से जाली करेंसी के काम को सुनता भी रहा हूँ और जानता भी हूँ, और बहुत सारी ऐसी ख़बरें भी देखी हैं। वो लोग जो इस जाली करेंसी का काम करते हैं, मैं उनसे दस्तबस्ता गुजारिश करूँगा, यार ऐसा ना करें। आपके इस कभी फेल की वजह से जब वो नोट शहरी के हाथ जाता है तो वो शहरी बेचारा हो सकता है उसकी दिहाड़ी 1000 रुपये जिसको वो जाली नोट मिल गया, और अगर नहीं तो वो अकड़ जाता है। वो कहता है साबित कर मुझे। तो क्योंकि इन सारे सर्कमस्टांसिस का, इन चीज़ों का पता था कि जाली नोट बरामद होना क्या अजाब बर्पा कर सकता है। लेकिन दोस्तों आपके पास अगर जाली नोट कभी आ जाए तो खुदारा उसको फाड़ के फेंक दीजिएगा, क्योंकि अगर आपने उसको मार्केट में चलाया तो किसी कमज़ोर के हाथ से किसी दुकान या किसी पेट्रोल पंप पे चला गया तो एक बहुत बड़ी कहानी बन सकती है और किसी को जेल भी हो सकती है बेगुनाह को। तो ज़रूर ख्याल रखिए, जाली नोट मार्केट में हैं और मैं बच गया, और मुझे जिस तरह डील किया गया मैंने वो भी आपको बता दिया। लेकिन मैं साथ साथ उन इदारों से दरख्वास्त करूँगा जिनकी ज़िम्मेदारी है कि ऐसे लोगों का किला कमा करें जो शहरियों की इज़्ज़त और नामूस को ख़तरे में डाल देते हैं और इस तरह के कभी और घिनौने जुर्म करते हैं। अल्लाह ताला हमें आसानियत अता फ़रमाए और आसानियाँ तक़सीम करने का शर्फ़ अता फ़रमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।